صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت الحمدللہ ہم مدینہ منورہ میں موجود ہیں۔ مدینہ منورہ کی رات سبحان اللہ بڑی سہانی رات ہے، اور آج تو اس وقت ہم جہاں موجود ہیں یہ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ شہداء احد یہاں مدفون ہیں اور ہم ان کے قدموں میں کھڑے ہیں۔ اللہ کے ایک نہایت نیک بندے، ایک صحابی رسول اسد اللہ اور اسد الرسول جنہیں کہا جاتا، ان کی قدموں میں کھڑے ہو کر آج میں آپ کو زمانے کے ایک اور ولی کی کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ جی ہاں، میری مراد حضرت قبلہ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی ذات والا تبار ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے قرآن کریم کا جو ترجمہ کیا، جو اردو کے موجودہ تراجم میں سب پر فائق یعنی فوقیت رکھتا ہے، اور اس ترجمے کا نام کنز الایمان ہے۔ یہ عاشق ماہ رسالت کی قلم سے لکھا گیا ترجمہ ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے، احد شریف کی فضاؤں سے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اس ترجمہ قرآن کو اپنے گھر میں ضرور رکھیے، اس کو ضرور پڑھیے اور اس ترجمے سے فیضیاب ہو جائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سید الشہداء کی اور ان کے صدقے اعلیٰ حضرت کی برکتیں بھی نصیب فرمائے۔ اور اعلیٰ حضرت کے حافظے کی تو کیا بات ہے، جناب سید ایوب علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ ایک روز اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ بعض ناواقف حضرات میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے ہیں، حالانکہ میں اس لقب کا اہل نہیں ہوں۔ سید ایوب علی صاحب فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اسی روز سے دور شروع کر دیا جس کا وقت غالباً عشاء کا وضو فرمانے کے بعد سے جماعت قائم ہونے تک مخصوص تھا۔ روزانہ ایک پارہ یاد فرما لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ 30ویں روز میں 30واں پارہ یاد فرما لیا۔ ایک موقع پر فرمایا، میں نے کلام پاک بالترتیب بکوشش یاد کر لیا، اور یہ اس لیے کہ ان بندگان خدا جو میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے ہیں کہنا غلط ثابت نہ ہو۔ سبحان اللہ، غور کیجئے 30 دن میں 30 پارے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ آپ مدنی چینل کے ناظرین سید الشہداء کے مزار کا بھی دیدار کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مزار پر انوار اور شہداء احد کی برکتیں بھی عطا فرمائے۔ اس جگہ آ کر بھی احساس ہوتا ہے اللہ والوں نے اپنا سب کچھ دین کے لیے قربان کیا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔